نبوت مل جانے کے بعد 9 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کی کھلی آزادی کے ساتھ اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں جو بڑے درجے کے معلوم ہوتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی کی طرف بلایا، اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے ان کے کی دین کی بات کو قبول فرماتے صاف جواب دے دیا، نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بات بھی گوارا نہ کی کہ آپ یہاں قیام کریں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی شفیق ہوں گے اور معزز گفتگو کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً چلے جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑاتے، تالیاں پیٹتے، پتھر مارتے، آپ کے جوتے خون سے رنگین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے غلام حارثہ بن نعمان آپ کو اٹھایا اور ایک درخت کے پاس جا کے لٹا دیا۔ آپ وہاں بہت زخمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو نیچے زمین پہ بھیجا اور ان کے ساتھ فرشتوں کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی یہ فرشتہ ہے، اس کی خدمت کے اندر 2 پہاڑ ہیں، آپ اس کو جو حکم دیں گے یہ پورا کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سلام کیا فرشتے نے اور کہا آپ کے تو میں دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ دونوں بیچ میں ہی کچل جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ ایمان لے کر کے نہیں آئے تو کیا ہوا؟ نسلوں کے اندر سے ایمان لے کر کے آئے اور انہی نسلوں میں سے محمد بن قاسم ہندوستان کے اندر پہلی بار ایمان کلمہ نماز کی دعوت لے کر کے آئے۔ ان کی بدولت آج ہم سب یہاں پہ ہندوستان میں مسلمان، پاکستان، افغانستان یہ سب ایک ہی تھا اس ٹائم پہ ہم سب مسلمان ہوئے۔ بتاؤ اللہ کے نبی اگر وہاں پر دعا فرما دیتے تو ہم تک دین کہاں سے آتا؟ ہمیں بھی اس دین کو پھیلانے کی محنت کرنی چاہیے، آگے اپنی نسلوں تک دین کو پھیلانے کی محنت کرنی چاہیے۔